السلام علیکم ڈیفینس لورز ویورز، آپ اکثر افواج پاکستان کی جانب سے میزائل ٹیسٹ کے بارے میں خبریں سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں پاکستان 2 بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کنڈکٹ کر چکا ہے۔ پاکستان کے جوہری اثاثوں اور میزائلوں کے نگران ادارے کو کیا کہتے ہیں، جبکہ اسٹریٹجک فورس کمانڈ میں کون کون آتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس 4 مختلف طرح کے بیلسٹک میزائل کیوں ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈ، یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ پاکستان کے جوہری اثاثوں اور میزائل سے متعلق آپ کو ایسی معلومات ملنے والی ہیں جو آپ نے اس سے پہلے شاید کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ فرینڈز، پاکستان نے جوہری اثاثوں کی حفاظت، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور مربوط نظام کے ساتھ ساتھ اس میں وقت کے ساتھ پیش رفت کو یقینی بنانے کی غرض سے سن 2000 میں نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا تھا۔ اس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت کون کون سے شعبے اور ادارے کام کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی سے پہلے یہ ذمہ داری پاکستان ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ کے پاس تھی۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا قیام جنرل مشرف کے دور میں 3 فروری سن 2000 کو عمل میں لایا گیا۔ اس اتھارٹی کے قیام کا بنیادی مقصد جوہری ہتھیاروں کے استعمال، ان کی حفاظت، دیکھ بھال اور جوہری ہتھیار لے جانے والے میزائلوں کی ڈیولپمنٹ اور ایکسرسائزز کے علاوہ ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ایک مرکزی باڈی کے تحت لانا تھا۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں ملک کے تمام حکومتی اور عسکری ادارے موجود ہوں، تاکہ ایک ایسی اتھارٹی ہو جس میں ملک کے اعلیٰ سطحی تمام حکومتی اور عسکری ادارے موجود ہوں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت ہی مزید 4 شعبہ جات ہیں جو اس مقصد کے لیے کام کرتے ہیں کہ اس میں سے ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے تحت ہی مزید 4 شعبہ جات ہیں جو اس مقصد کے لیے کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، دوسرا ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ، تیسرا آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ اور چوتھا نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی پر بات کرنے کے بعد ہم اس کے ذیلی 4 شعبہ جات اور ان کی ذمہ داریوں پر بات کریں گے۔ جہاں تک نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا تعلق ہے تو اس کے قیام سے سن 2008 تک جنرل پرویز مشرف اس کے چیئرمین رہے، لیکن 2008 کے بعد سے اس کمیٹی کی چیئرمین شپ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے زیر اثر ملٹری سیٹلائٹ، انفارمیشن وارفیئر، میزائل ڈیفنس، انٹرنل اور ایکسٹرنل کمانڈ اینڈ کنٹرول، انٹیلیجنس، سرویلنس اینڈ ریکونیسنس اور اس کے علاوہ جوہری اثاثوں کی حفاظت، جوہری مواد کے پھیلاؤ کی روک تھام شامل ہیں۔ دوسری جانب تینوں مسلح افواج کے اسٹریٹجک آپریشن اور ان کی فنکشنل بیسز بھی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ذریعے حکومت اور وفاقی وزراء کے تحت کام کرتی ہے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں وزیر اعظم چیئرمین، جبکہ دیگر سول لیڈرشپ میں وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر دفاع اور وزیر برائے دفاعی پیداوار شامل ہیں۔ ملٹری لیڈرشپ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کے علاوہ ڈی جی اسٹریٹجک پلانز ڈویژن اور ڈی جی ISI دیگر ممبرز ہیں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ذیلی شعبہ جات اور ان کی ذمہ داریوں کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن SPD یا SPD فورس بنیادی طور پر جوہری اثاثوں، اس کے علاوہ جوہری ہتھیاروں اور ان کے سٹاک کی نگران ہے۔ یہ بنیادی طور پر نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی حساس ہتھیاروں اور ان کے معاملات سے متعلق سیکیورٹی برانچ ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کو ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل کمانڈ کرتا ہے، جس کو SPD کا DG کہا جاتا ہے۔ SPD کے تحت 4 سیکیورٹی ڈائریکٹوریٹ ہیں، جس میں سے ہر ڈائریکٹوریٹ کو بریگیڈیئر لیڈ کرتا ہے۔ پہلے SPD کو مین پاور پاکستان آرمڈ فورسز کی جانب سے پرووائڈ کی جاتی تھی، لیکن اب SPD اپنے طور پر افراد کو ہائر کرتی ہے۔ SPD کا جسمانی اور ذہانت کا سلیکشن سٹینڈرڈ آرمی سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی کی نوعیت اس سے بھی زیادہ حساس ہے۔ ابتدا میں SPD کے ریکروٹس کو پاکستان آرمی کے ٹریننگ سینٹرز میں تربیت دی جاتی تھی، تاہم 2012 سے SPD اپنے ریکروٹس کو پاکستان سینٹر آف ایکسیلنس فار نیوکلیئر سیکیورٹی میں تربیت دیتی ہے۔ SPD کا ایک اسپیشل رسپانس فورس یونٹ بھی موجود ہے۔ SPD کو فروری سن 2000 سے دسمبر سن 2013 تک لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوئی نے کمانڈ کیا، جبکہ اس کے بعد تقریباً 2 سال یا اس سے زائد عرصے تک اس کو جنرل زبیر محمود، جنرل مظہر جمیل، سرفراز ستار بالترتیب نومبر 2019 تک ہیڈ کرتے آئے ہیں۔ SPD کو نومبر 2019 سے اب تک لیفٹیننٹ جنرل ندیم ذکی من کمانڈ کر رہے ہیں۔
جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کو لے کر پاکستان کی سب سے پہلی اسٹریٹجک کمانڈ ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ تھی۔ اس کا قیام مارچ 1985 کو عمل میں لایا گیا۔ ملک کے ایئر لانچ اسٹریٹجک ہتھیاروں یعنی فضا سے فائر کیے جانے والے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت اور ان کو NCA کے احکامات کے تحت استعمال کے ساتھ ساتھ ان ہتھیاروں سے متعلق ٹریننگ کی ذمہ داری پاک فضائیہ کی ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ کے پاس ہے۔ اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ راد یا اس ٹائپ کے موجودہ اور مستقبل کے ایئر لانچ جوہری صلاحیت رکھنے والے ہتھیاروں کی دیکھ بھال اور ان کے بروقت ضرورت استعمال اور ان پر تجربات کی ذمہ داری ایئر فورس کی اسٹریٹجک کمانڈ کے پاس ہے۔ ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ خاص طور پر مئی 1998 میں خاصی ایکٹیو رہی تھی جب پاکستان نے جوہری دھماکے کرنے تھے۔ ایئر فورس نے نہ صرف اس دوران ایئر پیٹرولنگ سر انجام دی بلکہ C-130 طیاروں کے ذریعے سے مختلف فلائٹس کنڈکٹ کر کے جوہری تجربات سے متعلقہ ساز و سامان بھی چاغی پہنچایا۔ آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا قیام مارچ سن 2000 میں عمل میں لایا گیا۔ تمام لینڈ بیسڈ یعنی زمین سے فائر کیے جانے والے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال اور تجربات کی ذمہ داری بری فوج کی آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے پاس ہے۔ اس کے قیام سے پہلے ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ تمام زمینی اور فضائی جوہری ہتھیاروں کی حفاظت پر مامور تھی۔ سن 2004 سے آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کو ایک کور کا درجہ دیا گیا ہے۔ ASFC کو لیفٹیننٹ جنرل کمانڈ کرتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ غوری، شاہین، لینڈ بیسڈ بابر، نصر، ابدالی، ابابیل یا مستقبل کے لینڈ بیسڈ بلسٹک اور کروز میزائل کی دیکھ بھال، حفاظت اور تجربات کی تمام تر ذمہ داری آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے پاس ہے۔ فرینڈز، جہاں تک نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا تعلق ہے تو اس کا قیام جون سن 2004 میں عمل میں لایا گیا۔ تمام تر نیول جوہری ہتھیاروں اور نیوکلیئر میزائلوں کی دیکھ بھال، حفاظت، تجربات کی ذمہ داری نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ کے پاس ہے۔ احکامات ملنے پر نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ بحری جوہری ہتھیاروں کو تیار اور فائر کرنے کی ذمہ دار ہے۔ نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ سیکنڈ سٹرائک کی ذمہ داری بھی اس کے کاندھوں پر ہوتی ہے۔ سیکنڈ سٹرائک سے مراد وہ جوہری صلاحیت ہے جس میں اگر دشمن آپ پر جوہری حملہ کرنے میں پہل کرے اور آپ کے گراؤنڈ بیسڈ اثاثوں کو تباہ و برباد کر دے تو آپ سمندر سے موجود اپنے جوہری ہتھیاروں سے دشمن پر جوابی حملہ کر سکیں۔ اس صلاحیت کو سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے پاس بابر کروز میزائل کے 2 ویریئنٹس متعارف کروانے کے بعد سے سیکنڈ سٹرائک صلاحیت موجود ہے۔ فرینڈز، بلسٹک میزائلز کی اگر بات کریں تو پاکستان کے پاس 4 مختلف اقسام کے جوہری صلاحیت رکھنے والے بلسٹک میزائلز موجود ہیں۔ اس میں پہلی کیٹیگری بیٹل فیلڈ شارٹ رینج بلسٹک میزائلز کی ہے جس میں حطب 1A اور 1B کا نام آتا ہے۔ اس کے علاوہ نصر میزائل کا نام بھی اس کیٹیگری میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ حطب 1A اور 1B بالترتیب 70 سے 100 کلومیٹر رینج رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے نصر میزائل کی رینج 60 سے لے کر 120 کلومیٹر ہے۔ تاہم نصر کو ملٹی ٹیوب لانچر سے فائر کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک کوئک ریئیکشنری شوٹ اینڈ سکوٹ میزائل ہے۔ مطلب یہ کہ نصر کے لانچر سے آپ ایک جگہ سے 2، 3 یا 4 میزائل فائر کر کے فوری طور پر اس کو دوسری جگہ موو کرتے ہوئے وہاں سے سیکنڈ لانچ بھی سر انجام دے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ نصر میزائل کو بنیادی طور پر انڈیا کی محدود پیمانے پر جنگ یا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن کے تنازع میں ڈیولپ کیا گیا تھا۔ فرینڈز، پاکستان کے بلسٹک میزائل کی دوسری کیٹیگری شارٹ رینج بلسٹک میزائل کی ہے۔ اس کیٹیگری میں 290 سے 300 کلومیٹر تک مار کرنے والے غزنوی، 750 کلومیٹر رینج کے شاہین 1 اور 900 کلومیٹر کے شاہین 1A کا نام آتا ہے۔ تیسری کیٹیگری میں میڈیم رینج بلسٹک میزائل ہیں جس میں غوری، شاہین 2 اور شاہین 3 کو شمار کیا جاتا ہے۔ غوری کی رینج 1250 کلومیٹر جبکہ شاہین 2 کی رینج 1500 اور شاہین 3 کی رینج 2750 کلومیٹر ہے۔ واضح رہے کہ یہ تینوں میزائلز کم و بیش 1000 کلوگرام پے لوڈ کیری کر سکتے ہیں۔ فرینڈز، پاکستان کے پاس بلسٹک میزائلز میں چوتھی کیٹیگری ملٹیپل وار ہیڈ لے جانے والے ابابیل بلسٹک میزائل کی صورت میں موجود ہے۔ اس میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر ہے اور یہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل صلاحیت سے لیس ہے۔ اس میزائل کے استعمال سے آپ کئی جوہری وار ہیڈ دشمن کے علاقوں پر فائر کر سکتے ہیں۔ یہ میزائل خاص طور پر دشمن کے اینٹی بلسٹک میزائل ڈیفنس کے خلاف کارآمد ہے۔
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے لیے بھی آپ تیار رہیں، جو ہم بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔